رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اے اسرائیل کے فرزندو، میرے ان انعامات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو تمام لوگوں پر ترجیح دے رکھی تھی. اور اس دن کے انجام سے بچنے کی فکر کرو جس میں کوئی شخص کسی دوسرے کا بدلہ نہیں دے سکے گا اور نہ اس کی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کو مدد مل سکے گی. اس دور کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعونیوں سے نجات دلائی تھی جو تمہیں سخت ترین اور بدترین سزائیں اور اذیتیں دے رہے تھے. تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے
اور تمہاری عورتوں کو مختلف مقاصد کے لیے زندہ رکھتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سخت ترین آزمائش تھی۔ یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر بحر احمر کی مغربی آبنائے کو پھاڑ دیا تھا اور تمہیں پار کر دیا تھا، اور تمہارے دیکھتے دیکھتے فرعونیوں کو ڈبو دیا تھا۔ اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 دن کے طے شدہ پروگرام کے لیے طلب کیا تھا، پھر ان کے سفر کے بعد تم نے بچھڑے کو بت بنا لیا اور تم بڑے غلط کار تھے۔ پھر اس کے بعد بھی ہم نے عفو درگزر سے کام لیا تاکہ تم شکر ادا کرو، اور اس کو بھی یاد کرو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں واضح تفریق کرنے والی ہدایات دی تاکہ تم کو صحیح راستہ ملے۔ ان لمحات کو بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم نے بچھڑے کا بت بنا کر بڑی زیادتی کی، اب اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور خود اپنوں کو جو اس عظیم جرم میں شریک رہے ہیں تہ تیغ کرو۔ تمہارے خالق اور تمہیں وجود عطا کرنے والے کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ دنیا کا عذاب سہ لو۔ پھر اس نے تمہاری اجتماعی توبہ قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول فرماتا ہے، بہت رحم فرماتا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، جب تک ہم کھلم کھلا اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے آپ کو نہیں مانیں گے۔ تو تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک دھماکے نے تمہیں آ دبوچا تھا، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھا کر کھڑا کیا تاکہ تم شکر گزار بنو، اور ہم نے تمہیں بدلیوں کا سایہ عطا کیا اور من و سلوہ تمہارے لیے اتار دیا، اور ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ ہماری پاکیزہ نعمتوں کو کھاؤ پیو، لیکن وہ بدعملیوں میں ملوث ہوئے۔ تو انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، اپنے ہی پیروں پر کلہاڑی ماری، خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ اس وقت کا بھی خیال کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور جہاں چاہو بفراغت کھاؤ پیو، شہر کے دروازے میں جھکتے ہوئے تواضع کے ساتھ داخل ہونا اور استغفر اللہ کہتے رہنا، ہم تمہاری غلطیاں معاف کر دیں گے اور بہتر کام کرنے والوں کو مزید نعمتوں سے نوازیں گے۔ لیکن انہوں نے ان سے جو کہا گیا تھا اس سے ہٹ کر باتیں کی، نتیجتاً ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آسمان سے عذاب اتارا۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت کریمہ آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 59 تک پڑھی گئی۔ اس سے پہلے جو سبق گزرا اس میں تمہید تھی اس فصل کی۔ اب یہ فصلیہ اگر باب کہیے تو باب، یہ باب بڑا تفصیلی ہے، باب یہی جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات یاد دلائے ہیں۔ پہلے یہ بات یاد دلائی کہ جو میں نے تم پر انعامات اور احسانات کیے ان کو یاد کرو، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے تم کو دوسروں پر فضیلت عطا کی تھی، میں نے تمہیں ترجیح دی تھی، میں نے جیسے کہ دوسرے مقام پہ فرمایا گیا تم میں نبی بھی بہت سے بھیجے اور بڑے بڑے بادشاہ تمہارے درمیان مقرر کیے۔ اور سب سے بڑا احسان تم گیا کہ ظالم اور سنگ دل اور مجرم فرعون کے چنگل سے تم کو آزاد کیا۔ ایک زمانے سے تم مصر میں غلاموں کی طرح زندگی گزار رہے تھے اور فرعون تمہارے بچوں کو مروا دیتا تھا، تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، جن کو نوکرانی بناتا، باندھی بناتا، یعنی ایک ایسا عذاب تم پر مسلط تھا کہ تمہاری حیثیت اچھوتوں سے بدتر، مثلا ہندوستان کے شودروں سے بدتر بنا دی گئی تھی۔ ایسے مظالم کیے گئے تھے کہ بنی اسرائیل ملک میں دوسرے نمبر کے شہری نہیں تھے، غلام تھے، عورتیں باندیاں تھیں۔
فرعونیت کے جو مظالم ہیں جو ہر دور میں جب کہیں فرعون ظاہر ہوتا ہے شروع ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں بھی وقتاً فوقتاً فرعون سامنے آتے رہے، اور فرعونیت کا جب دور آتا ہے تو پھر عوام کے ساتھ، رعایا کے ساتھ سخت ترین مظالم ہوتے ہیں، اور فرقہ واریت کا ایک بھوت لوگوں کے درمیان آ جاتا ہے اور لوگوں کی آزادی کو سلب کیا جاتا ہے. یہ دوروں میں ہوا. انسانی تاریخ ایسے مرحلوں سے مختلف ملکوں میں اور مختلف دوروں میں گزرتی رہی. قرآن پاک میں یہاں چونکہ بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس لیے ان کی تاریخ پیش کی جا رہی ہے، اور ان کی تاریخ کے بڑے بڑے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں. اور خاص طور پر یہاں جو واقعات شروع کیے گئے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے شروع کیے گئے ہیں. 1520 قبل مسیح میں وہ پیدا ہوئے تھے اور 1400 قبل مسیح میں ان کا انتقال ہوا تھا. 120 سال ان کی عمر بائبل میں بتائی گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جہاں تک تعلق ہے وہ ایک اولو العزم پیغمبر تھے، ایک بے باک اور جری اور طاقتور پیغمبر گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دور کی دنیا کی ایک بڑی دہشت گرد اور ظالم حکمرانی اور حکومت اور اس حکمراں کے خلاف کھڑا کر دیا. ان کو جو نبوت اور رسالت دی گئی اس کا جو پہلا تقاضا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کے دامن میں ان کو نبوت دی تھی تو اسی وقت یہ فرما دیا تھا کہ تم کو فرعون کے پاس جانا ہے. یعنی فرعون کے نام سے لوگ کانپتے تھے، فرعون کی دہشت سے لوگ لرزہ براندام تھے. فرعون کا نام آتا تھا تو خون، سولیاں اور انسانوں کے جسم میں کیلیں ٹھوک دینے اور بدترین سزائیں دینے کے مناظر آنکھوں کے سامنے پھر جاتے تھے. ایک ایسا ظالم، ایک ایسا خونی، انسانوں کے خون کا پیاسا ایک ایسا حکمران تھا جس سے مصر پر دہشت تاری تھی. آسمان جس پر لعنت بھیجتا تھا، زمین جس پر لعنت بھیجتی تھی. ایک ایسے مجرم حاکم کے پاس اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو بھیجا گیا. اور حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کے دامن میں نبوت سے سرفراز فرمایا اور 2 معجزات دیے. ایک لاٹھی کا معجزہ کہ اس کو پھینکیں تو سانپ بن جائے، پکڑیں تو لاٹھی بن جائے، اور ایک ید بیضا کا معجزہ. یہ 2 معجزے حضرت موسیٰ کو دیے گئے تھے کہ ان معجزات کو لے کر تمہیں فرعون کے پاس جانا ہے. تو یہ تو اس دور کی بات ہے جب حضرت موسیٰ نے فرعون ہی کے محل میں پرورش پا کر، یہ بھی ایک معجزانہ عمل تھا، اور جوان ہو کر اس وقت مصر چھوڑا تھا جب انہوں نے ایک قبطی کو جو فرعون کی قوم کا تھا مار دیا تھا. اور اس کے بعد ان کے خلاف فرعون کی پارلیمنٹ میں یہ قرارداد پاس ہوئی تھی کہ ان کو فوراً گرفتار کیا جائے اور ایسا وارنٹ دیا جائے جس پر کوئی ضمانت نہ ہو، پھر گرفتار کر کے ان کو سولی دی جائے. یہ فیصلہ ہوا تھا. اس وقت ان کے ایک مخلص نے جس کا پارلیمنٹ سے تعلق تھا اور اس کو خبر ملی، حضرت موسیٰ کو آ کر اطلاع دی تھی کہ آپ کے خلاف قرارداد پاس ہوئی ہے اور آپ کی گرفتاری کے لیے پولیس کو حکم دے دیا گیا ہے، اس لیے آپ فوراً مصر چھوڑ دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت مصر چھوڑا اور وہ پھر مشرقی علاقے کی طرف ہوتے ہوئے بحر احمر کی آبنائے سے آگے بڑھ کر خشکی کا جو راستہ تھا اس راستے کو لے کر، یا ہو سکتا ہے کہ بحر احمر کی آبنائے میں کوئی کشتی ہو، اس کشتی پہ سوار ہو کر جزیرہ نما سینا پہنچے اور اس کو پار کیا، ایک بہت بڑے علاقے کو پار کر کے پھر وہ اس علاقے میں پہنچے جس کو مدین کے نام سے بیان کیا گیا ہے. اور یہ بحر احمر کی جو مشرقی آبنائے ہے اس سے ساحل پر لگا ہوا شہر تھا. تو وہ جو دور رہا ہے جس میں حضرت موسیٰ نے 10 سال مدین میں گزارے، اور اس کے بعد جب وہ واپس آ رہے تھے 10 سال کے بعد اپنی اہلیہ کو لے کر، تو اس وقت ان کو ضرورت آگ کی پڑی تھی اور طور پہاڑ کے دامن میں ان کو آگ نظر آئی تھی، اور وہ آگ عام آگ نہیں تھی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار تھے جو ایک درخت پر چھائے ہوئے تھے، اور وہاں انہیں نبوت ملی. پھر اس کے بعد وہ دور شروع ہوا. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر جو بات ارشاد فرما رہا ہے
کہ ہم نے تم کو کیسے مواقع دیے، کیسی عظمت دی، کیسی تمہاری تاریخ ہے، تمہاری وہ تاریخ جس پر تم بڑا فخر کرتے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا رشتہ جوڑتے ہو، ان کے صاحبزادے حضرت اسحاق سے تمہارا رشتہ ہے، ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب پر تمہیں اتنا فخر ہے کہ ان کے لقب اسرائیل سے تمہاری نسبت ہے، تم اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہو، اور یعقوب کے بیٹوں میں سے جس بیٹے کا نام یہودا تھا تم اس کی طرف نسبت کر کے اپنے کو یہودی کہتے ہو، تو تم اتنی عظیم الشان تاریخ کے حوالے دیتے ہو، اور پھر اس کے بعد جو احسانات ہم نے کیے تھے کہ تمہاری خاندان کے یعقوب کے بیٹے یوسف کو، جس کو تمہارے ہی لوگوں نے، تمہارے خاندان کے افراد، یوسف کے سگے بھائیوں نے جس کو ایک کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جسے ہم گرا رہے ہیں وہ اٹھے گا نہیں، اور جس کو ہم مار رہے ہیں وہ جیے گا نہیں، یہیں سے لوگوں کی بھول ہوتی ہے۔ اور پھر وہ یوسف تھے جن کو مصر کی حکومت ملی تھی۔ اے اسرائیلیوں، آج تم اچھوت کیسے بن گئے، آج تم شدر کیسے بن گئے؟ پھر میں کل کی طرح یہ بتانا چاہوں گا کہ جب قرآن پاک میں خطابات ہوتے ہیں اور قوموں کے تذکرے ہوتے ہیں تو مسلمانوں سے بات ہوتی ہے۔ مسلمان اگر یہ سمجھ کر قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں کہ قصے سنائے جا رہے ہیں ماضی کے، یہ بنی اسرائیل کا قصہ ہے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان اندھے، بہرے، گونگے، بے عقل و بے شعور لوگ ہیں جو قرآن کا خطاب ہی نہیں سمجھتے۔ قرآن میں کہہ دیا قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، عقل مندوں اور دانش مندوں کے لیے یہ قصے اس لیے سنائے جا رہے ہیں کہ عبرت حاصل کی جائے، اور عبرت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ جو گزرا آپ سوچئے کہ میرے ساتھ بھی گزر سکتا ہے۔ تو اس ملک میں، ہمارے ہندوستان میں 3-4 ہزار سال پہلے سے جس قوم کو شودر بنایا گیا، جو یہاں کے اصل اوریجنل ہیں، جو یہاں کے اصل باشندے تھے، باہر سے آنے والے آرینز نے ان کو ایک جھوٹا مذہب پڑھایا اور انسانوں کی تقسیم سمجھا دی، اور یہ بتا دیا تم بھگوان کے پیروں سے پیدا ہوئے ہو، اور وہی بڑی آبادی تھی اور تمہارا کام خدمت کرنا، تو ان کو شودر بنایا۔ پھر اس ملک میں مسلمان آئے تو انہوں نے مساوات کا پیغام دیا، لوگوں کو آزادی دی اور اللہ کا تعارف کرایا، اور ایک تبدیلی آئی۔ لیکن اب مسلمانوں سے یہاں کہا جائے گا، جیسے پورے عالم میں مسلمانوں کو جب مخاطب کیا جائے گا، تو جو ابھی آپ نے ان آیات کا ترجمہ سے سنا کہ ایک وقت تھا کہ تمہیں بڑی فضیلت دی تھی ہم نے، اللہ یہودیوں سے کہہ رہا ہے، اسرائیلیوں سے کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، جس کے نتیجے میں تم پر عذاب آنے شروع ہو گئے، یہی کہا جا رہا ہے۔ تو اب مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کہا جا رہا ہے بالواسطہ گفت آیت در حدیث دیگراں، گفت آیت در حدیث دیگراں، بات دوسروں سے ہو رہی ہے لیکن آپ کی ہو رہی ہے، یہ مت سمجھیے گا یہ دوسروں کی بات ہے انہی پر ختم ہو جائے گی۔ تو اس ہندوستان میں ذرا پوچھئے مسلمانوں سے کہیے کہ تم نے اس ملک میں حکومتیں قائم کی اور دلی کا لال قلعہ تمہارے قدموں کے نیچے تھا، تم تھے جو یہاں حکمرانی کر رہے تھے، جھنڈا تمہارا لہرا رہا تھا، اور افغانستان سے لے کر سری لنکا تک تمہاری فوجیں تھی جو کام کر رہی تھیں، اور تم تھے جو طاقت کی حالت میں تھے، اور سب تمہاری رعایا تھے۔ کیا ہوا، تم پر کیا مصیبت آئی، کیوں آئی کہ تم شودر بن گئے؟ آج مسلمان اس ملک میں شودر کی جگہ پر ہے۔ جن کو پہلے شودر بنایا گیا تھا وہ شودر اب نہیں رہے، کیونکہ وہ جو ہے شیڈیول کاسٹ اور شیڈیول ٹرائبز کے عنوان سے ذکر کیے جانے لگے۔ آج ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے ملک کا، اس میں ان لوگوں کا تذکرہ جن کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ شودر ہیں، اس طرح کیا گیا کہ یہ شیڈیول کاسٹ ہے، شیڈیول ٹرائبز ہے، یعنی متعین قسم کے کچھ قبیلے ہیں، کچھ برادریاں ہیں جن کو کچھ خاص حقوق دیے گئے ہیں دستور میں، اوروں سے زیادہ حقوق دیے گئے ہیں۔ یہ طے ہوا کیونکہ امبیڈکر انہی کے نمائندہ تھے، اور امبیڈکر چیئرمین تھے قانونی کمیٹی کے، لہذا جو قانون بنایا انہوں نے اور سب کے اتفاق سے بنایا، اس میں یہی طے پایا کہ اب وہ تفریق جو برادری کی بنیاد پر ہوتی تھی، رنگ و نسل کی بنیاد پر ہوتی تھی، نہیں کی جائے گی۔ تو مسلمانوں سے کوئی پوچھے کہ ایسا کیوں ہوا کہ تمہارے ہاتھ سے پورا ملک چھینا،
اسباب پر غور کرو. جب اسباب پر غور کرو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہارے تفرقے سے ہوا، تمہاری عیاشی سے ہوا، تمہاری بدماشی سے ہوا، تمہارے جرائم سے ہوا، اور اس لیے ہوا کہ تم نے وہ کام یہاں نہیں کیا اللہ کا جس کے لیے تم کو اللہ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس کا خطاب دیا تھا. اب جیسے یہاں ان سے کہا جا رہا ہے فضلناکم علی العالمین، سب پر ہم نے تمہیں فوقیت دے رکھی تھی. اے اسرائیلیوں، ایک وقت وہ تھا تمہاری حکومت تھی، تمہارے پاس نبوت تھی، تمہارے پاس کتاب تھی. اب کیا ہو گیا کہ تم ملیچ ہو گئے؟ تو وہی جو ملیچ ہو گئے تھے، وہی جو تتر بتر ہو گئے تھے، وہی جن کو فرعون مارتا تھا، ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، ان کی عورتوں کو نوکرانیاں بناتا تھا اور ان پر ہر طرح کے مظالم کرتا تھا، یہی وہ تھے جو مصر پر حکومت کرتے تھے جب حضرت یوسف کا دور تھا. تو وہی ملک جس میں ان کی حکومت رہی تھی، اس میں ہی وہ اچھوت بنا دیے گئے. ہم پر منطبق ہو رہی ہے کہ کہانی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ اور اب اس کے بعد جب ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نے حضرت موسیٰ کو ستایا، تم نے جزیرہ نما سینا میں یہ معجزہ دیکھ کر کے اللہ تعالی نے تم کو بحر احمر کی آبنائے سے پار کرایا، پانی پھاڑ دیا، راستہ دے دیا، تم باہر نکل گئے اور تمہارے دیکھتے دیکھتے فرعون کو ڈبو دیا. یہ سارے تم پر احسانات کیے. اور جب تم کو جزیرہ نما سینا پہنچایا جہاں کوئی مکان نہیں تھا، جہاں کالونیاں نہیں تھی، تو وہ تمہارے اوپر بدلی کا سایہ کیا کہ تم خیمے لگاؤ تو دھوپ کی جھلساہٹ میں تمہیں وہ تکلیف نہ ہو کہ ناقابل برداشت ہو. کھانے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا تو ہم نے من دیا، سلوا دیا، یعنی ایک طرف ہم نے بٹیر کی طرح کے پرندے جھنڈ کے جھنڈ عطا کیے جن کا آسانی سے شکار کرو، ان کا پرندوں کا گوشت کھاؤ، اور ساتھ ساتھ وہ من دیا جو شہد کے سے مزے کے ساتھ دھنیا کی طرح، سفید دھنیا کی طرح اوس کی شکل میں گرتا تھا. اور اس کے بعد ان دانوں کو جمع کر لیتے، جمع کر کے ان کو کوٹتے اور اس کے بعد ان سے روٹیاں بنا لیتے تو میٹھی روٹیاں طبعی طور پر تیار ہوتی. یہ وہ من تھا جو اتنی بڑی مقدار میں اوس کی شکل میں گرتا تھا کہ اس کو لیتے تھے تو اتنے بڑے قافلے کے لیے روٹیاں تیار ہو جاتی تھی. یہ ہم نے تمہارے لیے کیا، من دیا، سلوا دیا، بدلی کا سایہ دیا، اور ایک ظالم ملک سے تم کو نجات دی، تمہارے لیے سمندر کا پانی پھاڑ دیا اور تم کو یہاں لا کر آزادی کی حالت میں بسا دیا. اور اس کے بعد جب حضرت موسیٰ کو ہم نے بلایا کہ طور پہاڑ پر چلہ کشی کرو اور ہم یہاں تم کو شریعت دیں گے، تو موسیٰ جب چلہ کشی کے لیے طور پہاڑ پر گئے اور ان کو ہم نے کتاب دی، تورات دی، شریعت دی، تو اسی دوران تمہارے ایک فتین نے، ایک بدماش نے جس کا نام سامری ہے، ایک بچڑا تیار کیا اور اس کے بعد تم لوگوں کو دھوکہ دیا، اس میں اپنے جادو کا فن دکھایا، اس سے ڈکارنے کی آواز آنے لگی تو تم کہنے لگے خدا یہاں بول رہا ہے، موسیٰ کہاں بھٹک رہے ہیں. اتنے برباد، اتنے مردود، اتنے منحوس ہو کہ اپنے نبی کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہو. وہ نبی جن کے معجزات تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، ابھی وہ تمہارے درمیان سے کچھ دنوں کے لیے گئے تو تم شرک کرنے لگے، پوجا پاٹ شروع کر دی تم نے، ایک بچڑے کی پوجا کرنے لگے. پھر موسیٰ جب واپس آئے تو ہم نے یہ آرڈر دیا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا پاٹ میں شرکت کی ہے انہی کے قریب ترین رشتہ دار تلواروں سے ان کی گردنیں کاٹ کے پھینک دیں. تو تمہیں معلوم ہے کہ 3000 آدمی تمہارے مارے گئے اور پھر میں نے تمہاری توبہ قبول کی اور تم سے یہ کہا گیا کہ بیت المقدس کو فتح کرو، اس مرکز کو فتح کرو جس کا ابراہیم سے تعلق، اسحاق سے تعلق، یعقوب سے تعلق، یوسف سے تعلق، اس کو فتح کرو. نہیں ہوا، نکمے پن میں تم بیٹھے رہے، بزدلی تم پر حاوی رہی، شیطنت تمہارے دلوں میں گھسی رہی اور تم یہ کہنے لگے جب ہم نے تم کو من و سلوا دیا، تم کو وہ نعمت، اچھی سے اچھی نعمت بہترین دسترخوان پر مل رہی تھی، تو تم نے کہا کہ ہمیں تو دال چاہیے، سبزی چاہیے، پیاز چاہیے، لہسن چاہیے، ہمیں تو وہ چٹخارا چاہیے. یہ تو بس روز میٹھی روٹی اور روز پرندے کا گوشت، اب روز کب تک کھائیں گے؟ انسان کی یہ ایک ایسی فطرت ہے کہ اچھے سے اچھا کھانا بھی اس کو مسلسل کھاتے ہوئے دشواری ہوتی. روزانہ پلاؤ ملے تو کہا کہ نہیں اب روز پلاؤ،
کبھی قورمہ تو تیار ہو، روز قورمہ ملے تو کہے گا کبھی تو کباب ہو. تنوع چاہیے اس کو، اس کی فطرت میں ٹھہراؤ نہیں. تو یہ مطالبہ کیا تم نے، اور جب تم نے یہ مطالبہ کیا تو ہم نے کہا کہ اے ظالموں، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہو، اچھی چیز کی جگہ گھٹیا و معمولی چیزوں کا مطالبہ کر رہا. جاؤ اس شہر میں، قریب کے شہر میں جاؤ، وہاں سب چیزیں ملتی ہیں، جاؤ کھا لو وہاں جا کر. اور وہاں جانا، فصیل کے گیٹ سے جب شہر میں جانا تو استغفار پڑھتے رہنا. اور تم نے کیا کیا؟ تم گئے وہاں کھیلتے کودتے تکبر کے ساتھ، بدماشیوں کے ساتھ، رنگ رلیوں کے ساتھ، فلمی اڈوں پر تم گئے، سینما گھروں میں تم گئے، تم نے ہر بدماشی کی. وہاں جا کر کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ہر برائی میں تم ملوث ہوئے، تو پھر ہم نے تم پر عذاب نازل کیا. تورات میں ہے یہ سارے واقعات جو قرآن میں بیان ہو رہے ہیں، یہ سارے واقعات تورات میں موجود ہیں، اور ان کے کوٹیشنز مفسرین نے بیان کیے ہیں. کہیں کتاب الخروج میں کچھ ذکر آیا ہے، کہیں کتاب الاستثناء میں کچھ ذکر آیا ہے، اور کہیں کسی اور باب میں ذکر آیا ہے، اور ان کے حوالے موجود ہیں. تو یہ ساری باتیں وہاں زیادہ تفصیل سے، قرآن تو بہت اختصار کے ساتھ بات کر رہا. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ جب شہر میں گئے اور انہوں نے بدماشیاں کی اور پھر اس کے بعد یہ کرتے رہے، تو ان پر اللہ کا عذاب طاعون کی شکل میں یا کسی شکل میں آیا، اور 24,000 اسرائیلی مارے گئے. اس ایک وبا میں 24,000 مارے گئے، اور 3,000 تو اس وقت مارے گئے تھے جب بچڑے کی پوجا کی تھی، تو حضرت موسیٰ کا آرڈر تھا کہ ان کو ذبح کر دو، تو ذبح کر دیے گئے. اور تورات میں لکھا ہوا ہے کہ شرک کرنا ایک ایسا کرمنل ایکٹ ہے، ایک ایسا قابل سزا جرم ہے کہ جس کی اصل سزا تو یہ ہے کہ کھڑے کر کے پتھر اتنے مارے جائیں کہ یہاں تک کہ جان ختم ہو جائے. یعنی جو بدکار کو سزا دی جاتی ہے سنساری کی، تورات میں شرک کی یہی سزا لکھی چلی آ رہی ہے آج تک. اس لیے یہودی موحد ہے، یعنی اصلاً وہ شرک نہیں کرتے، یعنی مورتی پوجا وغیرہ ان کے یہاں نہیں ہے، اللہ ہی کو مانتے ہیں، اسی لیے وہ اللہ کے نام پر ہی ذبح کرتے ہیں. اور ان کا جو ذبیحہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے جائز ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نام پر ہوتا ہے. خود وہ مطالبہ کرتے ہیں حکومتوں سے کہ ان کا جو ہے ذبیحہ انہی کا آدمی کرے گا. اس لیے جہازوں میں بھی اس کی رعایت رکھی جاتی ہے کہ جو ان کے ذبیحے کے مطابق کھانا ہے وہ انہیں فراہم کیا جائے. اس خصوصی کھانے کو دیا جاتا ہے اور وہ اسی کھانے کو کھاتے ہیں. جیسے مسلمان اپنے ذبیحہ کی فکر کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی رعایت میں جہازوں میں اس کو قانونی حیثیت حاصل نہیں، لیکن ان کی رعایت میں اس کو قانونی حیثیت دی گئی. تو یہ جو واقعات ہیں جن کو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، تاریخ کے جو صفحات ہیں کھولے جا رہے ہیں. مسلمانوں کو خطاب اگر کیا جائے، آج کوئی کتاب نازل ہوتی یا اس سے پہلے نازل ہوتی تو یہ کہتی، اے مسلمانوں، تم کو ہم نے ایک امت کی حیثیت سے آخری نبی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اٹھایا. جب تم پر ظلم ہو رہا تھا مکہ مکرمہ میں، تو ہم نے تم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کا وہ موقع دیا اور راستہ ہموار کیا کہ تم مدینہ منورہ میں آ گئے، اور تم کو یہاں پر ہم نے ایک حکومت سے نوازا. پھر اسی مدینے میں رہتے ہوئے تم نے مکے والوں کے چھکے چھڑا دیے، اور صرف 2 سال کے اندر جنگ بدر میں تم کو عظیم الشان فتح ہم نے دی. لیکن 1 سال کے بعد تم نے غلطی کی، نبی کی بات نہیں مانی، تو احد میں تمہیں شکست ہوئی. پھر اس کے بعد وہ منظر تھا جنگ خندق کا کہ لگتا تھا کہ اب تمہاری جڑیں کھود دی جائیں گی، اور ایک الائنس، پورے ملک کا الائنس تم کو مدینہ منورہ سے اکھاڑ کے پھینک دے گا. تو ہم نے وہ آندھی چلائی جس آندھی نے تمہارے دشمنوں کے لشکروں کے قدم اکھاڑ کے رکھ دیے، اور ہم نے تمہارا تحفظ کیا. پھر ہم نے تم کو یہ موقع دیا کہ تم ایک تعداد کے ساتھ سن 6 میں عمرہ کرنے جاؤ. پھر تھوڑی مدت گزری کہ صرف 7.5 سال کے بعد مکے کو ہم نے فتح کر کے تمہیں دے دیا. پورا ملک تمہارے زیر اقتدار آ گیا. ہم نے تم کو خیر امت بنایا، ہم نے تم کو حکومت عطا کی، ہم نے تم کو پورے ملک پر
قبضہ عطا کیا، یہ سب ہم نے کیا، لیکن نبی کا جب انتقال ہوا تو تمہاری بڑی تعداد مرتد ہو گئی۔ یہ نبی کی کوششوں کا صلہ تھا کہ پورا ملک جس نے اسلام کو تسلیم کیا تھا، کیا ہو گیا تھا کہ صرف مکہ اور مدینہ اور حجاز کے علاقے باقی رہ گئے، پورے ملک میں ارتداد پھیل گیا تھا، اور حضور کے خلیفہ اول ابو بکر صدیق کو گھر کے اندر جنگ لڑنی پڑی۔ باہر کے دشمن سے مقابلہ وہ کیا کرتے جب پورا گھر ہی آگ کے شعلوں میں چلا گیا؟ تو ان کو مرتدین سے اور زکوٰۃ نہ دینے والوں سے، یعنی اپنے ہی لوگوں سے جنگ لڑنی پڑی۔ اے مسلمانوں، نبی کی آنکھیں بند ہوئیں اور تم نے یہ بدمعاشی کی، اور اس کے بعد ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے، ابو بکر اور عمر کا دور گزرا، کچھ دور عثمان کا گزرا، پھر خلیفہ ثالث پر تم نے چڑھاوا کیا، چڑھائی کر دی، اور تم نے ان کو مدینہ منورہ میں، اس مبارک شہر میں، اس مقدس شہر میں، تم نے ان کو ان کے گھر میں گھس کے شہید کیا۔ اے مسلمانوں، خلیفہ راشد کو تم نے برداشت نہیں کیا، چوتھے خلیفہ راشد کو تم ان کے خلاف باغی بن گئے، اور تم نے ایک ظالمانہ حکومت کی بنیاد رکھی۔ اے مسلمانوں، تم نے ایک وہ دور شروع کیا جبر کا، سرکشی کا، بدمعاشی کا، جس کا آغاز یزید سے اس طرح ہوا کہ خاندان نبوت کے افراد کو چن چن کے مار دیا گیا، تہتیق کر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا۔ مسلمانوں، یہ کون کر رہا تھا؟ یہ کون کر رہا تھا؟ جس نے وہ تمہارا ہی تھا، ایک گورنر جس کا نام حجاج تھا، جس نے لاکھوں مسلمانوں کو ذبح کیا۔ تمہیں ہم نے حکومت اس لیے دی تھی، ہم نے اس لیے تم کو اقتدار دیا تھا کہ تم عوام کی گردنیں کاٹو، تم دہشت گردانہ حکومت مسلط کرو، تم جبر کرو، قہر کرو۔ پھر یاد کرو اس دور کو جب ہم نے تاتاریوں کو تم پر مسلط، انسانوں کو ذبح کروا دیا۔ تم کو ہم نے اندلس میں جانے کا موقع دیا تھا، وہاں ہم نے تم کو اقتدار عطا کیا، لیکن تم نے آپس میں سر پھٹول کی۔ تم میں سے کوئی عیسائیوں سے مل گیا، کوئی کسی سے مل گیا، اس کے بعد اندلس سے چن چن کر تمہیں نکالا گیا، مارا گیا۔ کیا یہ نہیں ہوا؟ پھر تمہارے جتنے ملک تھے، فرانسیسیوں، اٹالینز، انگریزوں، جرمنز اور دوسرے چھوٹے چھوٹے ملکوں کی قوموں کی فوجوں کے پیروں تلے رون دیے گئے۔ نہ مراکش تمہارا رہا، نہ الجزائر رہا، نہ تیونس رہا، نہ لیبیا رہا، نہ مصر رہا، نہ عراق رہا، نہ شام رہا، نہ ایران رہا۔ ارے ملک تمہارے ہاتھوں سے نکلتے چلے گئے، اور آج یہ حالت ہے کہ پوری دنیا تم پر تھوک رہی ہے، تمہارے خلاف قومیں اس طرح پل پڑی ہیں جیسے بھوکے کسی دسترخوان کے پیالوں پر پل پڑتے ہیں۔ یہ آج جب ہم بات کرتے ہیں تو تاریخ کے واقعات بیان کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو مسئلہ یہ نہیں کہ اسرائیلی میں وضاحت ہو گیا، وہی اسرائیلی جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ ہم نے ان کو بڑی فضیلت دی تھی، پھر وہ اپنی بدعمالیوں سے یہاں تک پہنچے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت کی اور بے چارگی کی مار دی گئی، وباءوا بغضب من اللہ، اور خدا کے غضب میں گھر گئے۔ یہ بات ان سے متعلق نہیں کہی جا رہی ہے صرف، یہ تو ان کا بھی واقعہ تھا، اب ہمارے متعلق یہی کہا جا رہا ہے۔ آج جب خطاب ہوگا تو کہا جائے گا تم پر ذلت کی مار دی گئی، 57 ملک ہیں تمہارے پاس، ایک چھوٹا سا ملک ہے یہودیوں اور اسرائیلیوں کے پاس، اور وہ ملک تمہیں رونتا ہے، کچلتا ہے، پھٹکارتا ہے، اور تم پر بمباری کرتا ہے، اور زمین تمہاری چھینتا ہے، عزت لوٹتا ہے، اور تم تماشا بین ہو۔ اے اچھوتو ذلیلو، بیچارو، مجبورو، یہ تم نے امت کی درگت بنائی، کہاں لے گئے اس امت کو؟ تو وہی ہوا جو ان کے ساتھ ہوا تھا، اب تمہارے ساتھ ہے کہ ضربت علیکم الذلۃ والمسکنہ۔ یہ قرآن بتا رہا ہے۔ عام طور پر لوگ جب یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، تفسیر بیان کی جاتی ہے تو اسی طرح قرآن کی تفسیروں کو سامنے رکھ کر حوالے ماضی کے دے دیے جاتے ہیں، گویا یہ پرانا واقعہ ہے، اور بہرحال ان کا یہ حشر ہوا اور ہمیں اللہ نے خیر امت بنایا، یوں کہتے ہیں مسلمان خیر امت ہے۔
تو خیر امت اچھوت ہوتی ہے، شدر ہوتی ہے، ذلیل ہوتی ہے، ماری جاتی، ٹھوکی جاتی ہے، اسے خیر امت کہتے ہیں۔ جس کو یہودی رون دے، مشرک رون دے، جس کو چاروں طرف سے مارا جائے، کوٹا جائے، جس کے علماء کی عزت نہ ہو، جس کے پڑھے لکھوں کی عزت نہ ہو، تو وہ خیر امت ہوتی ہے، اس کو خیر امت بولتے ہیں۔ جو کیچڑ میں اور دلدل میں پھنسا ہوا ہو، کپڑوں سے اس کے بدبو آ رہی ہو، آپ کہیں گے دیکھیے کتنا معطر انسان ہے، کیسا اچھا لباس پہنے۔ تو الفاظ کا مذاق اڑاتے ہو، معنوں کا مذاق اڑاتے ہو۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم خیر امت، بس جی تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو مرغا بنا کر اتنی چھڑیاں ماری جائیں کہ صرف کھال ہی نہیں گوشت بھی ادھڑ جائے۔ یہ اتنے احمق ہیں، اتنے جھوٹے ہیں، اتنے نادان ہیں۔ خیر امت تھے تم، اب نہیں ہو۔ اگر چاہو کہ پھر سے خیر امت بنو تو اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی شرط پوری کرو۔ ظاہر ہے کہ سارے لوگ بگڑے ہوئے نہیں ہیں، امت میں اچھے بھی ہیں، اور اچھے ہیں اس لیے امت زندہ ہے، تو ختم ہو چکی ہوئی۔ قرآن میں یہودیوں کے بارے میں بھی کہا کہ لیسوا سواء من اہل الکتاب امت قائمہ، سارے یہودی عیسائی برابر نہیں ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، ایسے ہمارے بارے میں بھی اللہ کہہ رہا ہے، اور دنیا بھی مان رہی کہ اچھے بھی لوگ ہیں، اب میں اچھے بھی لوگ، اب اچھے کے معیار الگ الگ ہیں، لیکن 100% لوگ ختم نہیں ہو گئے، بگڑ نہیں گئے، ورنہ تو قوم ہی ختم ہو جاتی۔ لیکن یاد رکھیے کہ جو خطابات ان سے ہو رہے ہیں، آپ ان کو جب آج پڑھیے تو ماضی کے واقعات کو سمجھنے کے لیے دیکھ لیجئے تفسیروں کے حوالے، لیکن پھر اپنے اوپر انطباق کیجئے، اپنے کو اس آئینے میں دیکھیے، تب آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اور اگر اس آئینے میں اپنے کو نہیں دیکھیں گے اور سمجھیں گے یہ ساری برائیاں یہودیوں میں ہیں، تو بس پھر سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ آج کی صورتحال یہ ہے، اور ایک عرصے سے کہ یہود دنیا کے تمام انسانوں کو جینٹائلز کہتے ہیں۔ جینٹائلز کے معنی ملیچ، ملیچ، پوری دنیا کے جتنے انسان ہیں، عیسائیوں کو، مسلمانوں کو، سب کو وہ جینٹائلز کہتے ہیں۔ صرف اپنے کو، یعنی جو ان کی قوم ہے، اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہم سلیکٹڈ ونس ہیں، یعنی منتخب ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، کام کیا ہے۔ تو ہم بالکل ویسے جیسے یہاں کا برہمن کہتا ہے ہم ہیں برہمن، ہمیں جو ہے ایشور نے عزت کے ساتھ پیدا کیا ہے، ہم بھگوان کے سر سے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ جو پیروں سے پیدا ہوئے ہیں شدر ہیں۔ جیسے اس کو فخر ہے، غرور ہے، ایسے ان کو بھی فخر و غرور ہے، تو وہ اپنے کو کہتے ہیں کہ وی آر سلیکٹڈ ونس، ہم منتخب لوگ، اور باقی جتنے بھی دنیا میں انسان ہیں ان کو کہتے ہیں وہ سب جینٹائلز ہیں، یعنی ملیچ۔ تو نوبت یہ آ گئی آپ کی کہ آپ دنیا میں ملیچ، UNO میں ملیچ، اور ہر ملک میں ملیچ۔ یہ کیفیت کیسے ہوگی؟ بس جب وہ آیتیں پڑھی جائیں گی تو سمجھ میں آئے گا کہاں کہاں گڑبڑ کیا۔ ایک توحیدی امت کھڑی کی گئی تھی، پھر اس کے بعد اسی امت نے، جیسے موسیٰ کے لوگوں نے کہا تھا ایک مندر سے گزرتے ہوئے کہ بھئی ہمارے لیے بھی کوئی مہادیو طے کروا دیجئے، ہمارے بھی میلے اس طرح لگا کریں۔ آپ نے تو کسی نبی سے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، کون سا میلہ ہے جسے اختیار نہ کیا، کون سا آستانہ اور ڈیوڑی اور قبر ہے جس کو خدا کا مقام دے کر اس کی پوجا پاٹ نہ کی ہو، کون سی خرافات ہے جس کو اختیار نہ کیا، کون سا غلط تہوار ہے جس کو نہ منایا، اور اللہ کی کتاب کو نہ چھوڑا اور سنت کو ترک نہ کیا ہو، کون سی چیز ہے جس پر آپ نے صحیح راستے کو اختیار کرتے ہوئے عمل کیا، کون سی برائی ہوئی جس کو ترک کیا۔ اپنی تصویر دیکھیے کیسی قبیح، گندی، چیچک اور تصویر ہے۔ جن کو مسلمان کہا جاتا ہے وہ آج کلنک کا ٹیکا بن گئے اپنی وجہ سے، دوسرے کے اندر طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ یہ سارے لوگ مل جائیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، بال بیکا نہیں کر سکتے، اگر تم حق پر قائم رہو اور اتحاد اپنا قائم رکھو اور اللہ سے رشتہ رکھو، کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔
لیکن جب یہ نہیں ہے، مصیبت کے وقت بھی لڑ رہے ہیں، آفتیں ہیں، پوری دنیا چڑھائی کر رہی ہو، پھر بھی فرصت نہیں ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے اور ایک دوسرے کو کافر کہنے اور ایک دوسرے پر الزام تراشی کرنے اور ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے سے فرصت نہیں ہے ان بدماشوں کو، منحوسوں۔ یہ خیر امت ہے؟ تھے جیسے وہ تھے، فضلناہم علی العالمین، ہم اس دور کے تمام لوگوں پر ہم نے ان کو فوقیت دی تھی۔ لیکن پھر قرآنی بیان کر رہا ہے کہ ہوتے ہوتے نوبت بعیجا رسید کہ اب تمہاری صفت ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اب ذلت اور بیچارگی کی مار دی گئی۔ تو یہ دو دور ہوئے، وہ عروج کا تھا، یہ زوال کا۔ تو کہانی صرف اسرائیلیوں کی نہیں سنائی جا رہی، اصلاً مسلمانوں کو سنایا جا رہا ہے یہ قصہ اور باقی امتوں کے واقعات، تاکہ وہ اپنا قیاس ان پر کر لیں اور اپنے بارے میں سمجھنے میں ان کو دشواری پیش نہ آئے۔ بہرحال یہاں جزیرہ نما سینا کا جہاں تک تعلق ہے، جو لوگ بھی سن رہے ہیں ان کے پاس موبائل ہے، گوگل پر ان کو چاہیے کہ ایجپٹ اور سینائے کی تصویر نکالیں، تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ جو نیل ہے، نیل، دریائے نیل جو چل رہا ہے، اس دریائے نیل کے مشرق میں اسرائیلی رہتے تھے، اور جو مرکزی حکومت تھی وہ بھی مشرقی رخ پر تھی۔ اور جب یہ وہاں سے چلے، جب ہجرت کی، وہاں سے فرار اختیار کیا، اللہ نے نجات عطا فرمائی، تو بس اسی رخ سے بڑھتے بڑھتے جو بحر احمر ہے، بحر احمر جو ہے ریڈ سی، وہ پورا جو ہے جزیرۃ العرب، ایک طرف جزیرۃ العرب کی پوری پٹی نیچے یمن تک آتی ہے، دوسری طرف ایجپٹ ہے، سوڈان ہے، ایتھوپیا ہے، یہ سب ملک ہیں، اور ان کے بیچ میں جو سمندر ہے وہ ریڈ سی کہلاتا ہے۔ اور یہ سمندر اوپر جب جزیرہ نما سینا کے پاس پہنچتا ہے تو یہ دو شاخہ ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک شاخ جو ہے وہ جارڈن کی طرف چلی جا رہی ہے اور ایک شاخ ایجپٹ و مصر کی طرف چلی جا رہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر جب نکلے تھے تو مصر سے نکلے تھے، تو وہ شاخ بحر احمر کی جو جزیرہ نما سینا اور مصر کے درمیان ہے، اس کو پار کیا تھا۔ اور چونکہ وہاں کوئی کشتی نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے درخواست کی کہ اللہ کیا ہوگا، ادھر فرعون کا لشکر چلا آ رہا ہے پیچھا کرتا ہوا، تو اللہ نے فرمایا تھا لاٹھی مارو سمندر پر۔ اب سوچئے کہ سمندر پر لاٹھی مارنے سے کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کا ایک معجزہ تھا، وہ یا خدا کی قدرت کی ایک علامت تھی۔ لاٹھی تو صرف ایک علامتی چیز ہے، مارو۔ جب لاٹھی ماری تو دریا کا پانی پھٹ گیا، پورا پانی، ایک چوڑا چکلا راستہ پیدا ہو گیا، اور پانی کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے کہ جیسے کوئی ٹیلا کھڑا ہو، ادھر ایک ٹیلا ادھر ایک ٹیلا، پانی کے دو ٹیلے ہیں اور بیچ میں راستہ جس سے وہ گزرتے چلے۔ فرعون اپنے لشکر کے ساتھ جب وہاں پہنچا تو اس نے سوچا کہ بھائی اب اس کو یعنی اتنا بھی موقع نہیں تھا کہ وہ سوچتا کہ پانی پھٹا ہوا کیسے، اس پر غور کرنے کا موقع نہیں تھا۔ جنون میں وہ پیچھا کرتے ہوئے اپنی فوج کو لے کر اس میں داخل ہوا، اور جب اس کی پوری فوج داخل ہو گئی، بہت مسافت ہے، تو وہی پانی جو کھڑا تھا، حکم ہوا کہ اب تھپیڑوں سے ان کو مار مار کے پٹک پٹک کے ڈبو دو۔ تو وہی پانی پھر ان کے لیے عذاب بن گیا اور سب ڈبو دیے گئے۔ فرعون کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کو ڈبویا جائے گا، مارا جائے گا، تڑپایا جائے گا، پھر اس کو ساحل پر ہم پہنچا دیں گے تاکہ اس کی لاش کو محفوظ رکھیں ہزاروں سال کے لیے، اور یہ عبرت کا نمونہ بنا رہے۔ تو آج تک جو قاہرہ کا میوزیم ہے اس میں اس کی لاش موجود ہے، اور پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اس کی ممی کی ہوئی لاش دیکھنے کے لیے۔ اس میں پٹیاں خاص قسم کی ہوتی تھی جو چڑھا دی جاتی تھی میت پر، اس کی وجہ سے وہ میت سڑتی نہیں تھی۔ پرانی یہ ٹیکنیک چلی آ رہی تھی، بے شمار لاشیں مصر میں اس طرح پڑی ہوئی ہیں۔ تو اس کی لاش بھی دریافت ہوئی، بڑے بڑے محققین جرمن، فرینچ، برٹش، انہوں نے تحقیقات کی اور یہ ثابت کیا تاریخی اعتبار سے کہ یہ فرعون کی ہی لاش ہے، تو وہ میوزیم میں موجود ہے۔ تو یہ سارے جو عظیم الشان واقعات پیش آئے ہیں، ان واقعات کو دیکھنے کے باوجود آدمی کیسا ہو جاتا ہے، یہ انسان کتنا بدترین بن جاتا ہے، شیطان اسے اغوا کر لیتا ہے، اس کی عقل مار کھا جاتی ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، یہ مجرم بن جاتا ہے۔
اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے پاگلوں کی طرح، خوش نہیں رہتا نہ اللہ کا، نہ رسول اللہ کا، نہ آخرت کا، تب یہ انجام ہوتا ہے۔ یہی انجام ہے جس تک مسلمان اس ملک میں اور دنیا کے اکثر ملکوں میں پہنچے ہیں۔ واپسی کا طریقہ وہ ہے جس کو امام مالک نے بیان کیا اور بہت سے حضرات نے اس کا تذکرہ کیا کہ لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری طبقات کی اصلاح اگر ہو سکے گی تو بس اسی طریقے پر ہوگی جس طریقے پر ابتدائی دور کے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی، یعنی جو طریقہ نبی پاک علیہ السلام نے دیا تھا، جس پر خلفائے راشدین قائم رہے اور اچھے نیک صالح لوگ قائم رہے، اسی طریقے کو اختیار کیا جائے گا تو پھر سے قوم اٹھ سکے گی، اور اگر نہیں کیا جائے گا اور اپنی عادتوں میں، اپنی رنگ رلیوں میں اور اپنی غفلتوں میں لوگ پڑے رہیں گے، معمولات چھٹنے نہیں ہیں، بدلنا نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرے گا، ان کی جو بڑی عبرتناک موت ہوگی اور وہ ختم ہوتے چلے جائیں گے، پھر ان پر کوئی افسوس نہیں کرتا۔ ما بکت السماء والارض علیہم، نہ زمین ان پر روتی ہے نہ آسمان روتا ہے، کوئی غم نہیں کھاتا، فرشتے بھی کہتے ہیں مرنے دو۔ پاکستان کے کشمیر کے اس علاقے میں جہاں پر وہ جگہ ہے بالا کوٹ، جہاں حضرت سید احمد شہید ہوئے، اس بالا کوٹ میں کئی سال پہلے زلزلہ آیا تھا، بڑا بھیانک زلزلہ، بہت دور تک اس زلزلے کے اثر۔ تو بالا کوٹ کی ایک مسجد میں تبلیغی جماعت ٹھہری ہوئی، دین و ایمان کی دعوت دینے میں لگے ہوئے تھے، لوگوں کی اصلاح کر رہے تھے۔ بالا کوٹ کی بستی میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ بد عقیدہ ہیں اور بہت بگڑے ہوئے ہیں، اصلاح ایک زمانے سے نہیں ہوئی۔ تو جس رات زلزلہ آیا اس رات وہ لوگ مسجد میں تھے، بعض لوگ تہجد پڑھ رہے تھے اور بعض لوگ آرام کر رہے تھے، تو ان کو یہ خواب دکھایا گیا کہ مسجد چھوڑ دو، باہر نکل۔ اور ان میں سے کسی نے یہ سنا کہ بات فرشتوں کے درمیان یہ ہو رہی کہ اس کو زلزلے میں مبتلا کرنا ہے، اس کو جھٹک دینا ہے۔ تو ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ یہ جو پہاڑ ہے، کیا اس پہاڑ کو ان پر پٹک دیا جائے؟ تو دوسرے نے کہا کہ نہیں، بس صرف ایسے جھٹکے دے دیے جائیں کہ جن کو زیر زمین کرنا ہے کر دیا جائے۔ تو اس کے بعد بس تیزی کے ساتھ وہ تبلیغی جماعت کے حضرات باہر نکلے، میدان میں آ گئے کہ عمارت گرے گی تو کیا تباہی مچے گی، اس لیے وہ الگ آ گئے۔ پھر زلزلے کے جو جھٹکے شروع ہوئے، اس زلزلے نے ایسی خوفناک تباہی مچائی ہے، وہ مسجد بھی ڈھہ گئی جس میں وہ لوگ تھے، ہوتے تو ان کی جو ہے لاشیں تلاش کرنا مشکل ہو جاتی۔ اور جہاں پر حضرت سید احمد شہید کے ساتھی مولانا اسماعیل شہید کی قبر ہے، اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں کی بھی قبریں وہاں تھیں، زلزلے کے جھٹکوں نے اس قبر کے دائیں بائیں جو قبریں ہیں ان کو جھٹکے دے کر کہاں پھینک دیا، جو دریا گزر رہا ہے، پہاڑی دریا، صرف مولانا اسماعیل شہید کی قبر باقی ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوا، ارد گرد کی قبریں پھینک دی گئی۔ وہیں پر ایک بڑا بازار ہے، پورا بازار زمین میں دھس گیا، ایک دکان باقی نہیں۔ آگے چل کر ایک فوجی بیرک تھا، یہاں فوجی رہتے تھے، اس پر اتنا زبردست عذاب آیا کہ پورا وہ فوجی بیرک، ان کا پورا علاقہ جو ہے جھٹکوں سے تباہ کر دیا۔ ایک ہوٹل تھا 6 منزلہ، وہ پورا ہوٹل زمین میں اس طرح دھسا کہ اس ہوٹل کی جو 6 منزل کی چھت تھی وہ زمین کے برابر نظر آ رہی تھی، پورا ہوٹل زمین کے اندر چلا گیا۔
ایسے بھیانک واقعات ہوئے. پھر ان کی تحقیقات جو سامنے آئیں، پاکستان کے لوگوں نے مدد کی، دوڑے لوگ، جو بچ گیا تھا، جو زخمی تھا اس کی مدد کی. جو تحقیقات سامنے آئیں کہ اس پورے بازار میں ایک شخص ایسا دکاندار تھا جس نے یہ طے کر رکھا تھا کہ کوئی حرام چیز میں کبھی نہیں رکھوں گا اور کبھی بھی خرید فروخت میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، امانت داری کے ساتھ تجارت کروں گا. وہ ایک شخص جو تھا اس کی دکان باقی رہی، باقی ساری دکانیں ختم ہو. فوج میں بڑے بڑے مظالم ہو رہے تھے، بڑی زیادتیاں تھیں، پورا فوجی علاقہ ختم ہو گیا. وہ ہوٹل جو وہاں پر موجود تھا اس میں ڈانس ہوتے تھے، رقاصائیں بلائی جاتی تھیں، فلمیں دکھائی جاتی تھیں، جو ہوٹلوں کا ماحول ہے وہ ہو رہا تھا. پورا ہوٹل زمین کے اندر دھسا دیا گیا. اس واقعے کے کئی دن کے بعد میں گیا اور بالا کوٹ میں اپنی آنکھوں سے یہ سب منظر دیکھے. یہ سارے مناظر میرے دیکھے ہوئے ہیں. اسی زمانے میں جب یہ زلزلے آتے ہیں تو چور چکیٹ اچکے اپنا کام کرتے ہیں کہ کسی عورت کے ہاتھ سے زیور لے لیا، کسی کی گھڑی اتار لی. جب ریلوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یا کہیں ہوتے ہیں تو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو سامان لوٹتے ہیں. تو وہاں ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک شخص سائیکل پہ چلا جا رہا تھا. اس کے پیچھے جیسے پوٹلی سی ہوتی ہے وہ رکھی ہوئی تھی اور وہ سائیکل پہ جا رہا تھا. قریب سے ایک بس گزر رہی تھی. اس بس کی ایک کھڑکی سے ایک سانپ لپکا، یعنی تعجب کہ بس میں سانپ، لیکن بہرحال وہ کیسے اندر گھسا اور اس کی کھڑکی سے چھلانگ لگا کر وہ جو سائیکل چلا رہا تھا اس پر لپٹ گیا اور اس کو ڈس لیا. وہ تڑپ کر گرا، بس گزر گئی. اس کے بعد اس کے گرد لوگ جمع ہوئے، تحقیقات کی کہ کیا بات ہو گئی. تو جب اس کی پوٹلی کھولی گئی تو بعض عورتوں کے کٹے ہوئے ہاتھ تھے جن کے پاس چوڑیاں تھیں سونے کی. وہاں زلزلہ آیا، جو مر گئے سو مر گئے. کچھ ایسی عورتیں کہ جن کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن اور چوڑیاں تھیں، یہ ان کی چوڑیاں اتار نہیں سکا تو وہ ہاتھ کاٹ کے لپیٹ کے لے کے بھاگ رہا تھا کہ سونا لینا تھا. یہ عذاب کا ایسا خوفناک منظر تھا جس کی پاکستان میں بڑی خبر نشر ہوئی اور لوگوں کو معلومات ہوئی اور پرچوں رسالوں میں اس واقعے کو لکھا گیا. اور اسی طرح ایک شخص کا یہ واقعہ بھی لکھا گیا کہ وہ ایک قبرستان میں گیا، یعنی وہ بھی اسی طرح کفن چور ٹائپ کا آدمی تھا. وہ کسی کفن کو چرانے کے لیے اس نے کوئی قبر کے پٹرے وٹرے ہٹائے تو اس نے ایک جانور سا دیکھا. اب اس نے اس جانور کو جب دیکھا تو اس کو نشانہ بنانا چاہا کہ اس کو مار دے. وہ جانور لپکا، یہ بھاگا اس سے بچنے کے لیے اور وہ جانور اس کا پیچھا کرتا رہا، یہ بھاگتا رہا یہاں تک کہ اب اس نے ایک تالاب میں چھلانگ لگا دی کہ اس میں تو بچ جاؤں گا، وہ جانور اس تالاب میں نہیں آئے گا. اور اس تالاب میں چھلانگ لگا کر وہ آگے بڑھنے لگا تو وہ جانور جو ہے اس نے منہ مارا اس تالاب میں، صرف منہ مارا. تو جن لوگوں نے اس واقعے کی تفصیلات لکھی ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پورا پانی تیزاب بن گیا اور اس کا دھڑ کا وہ حصہ جو اس پانی میں تھا وہ اتنا جھلس گیا جیسے تیزاب ڈالنے سے جھلسا جاتا ہے. پھر اس کے بعد وہ کسی طرح جو پانی سے نکلا تو پھر اس کو شفا نہیں ہوئی. پورا دھڑ، اس کا آدھا دھڑ جو پانی کے اندر تھا وہ تیزاب سے جھلس کے رہ گیا. کسی اسپتال میں علاج تھا ہی نہیں اس کا. تو اس ایک جانور کے صرف منہ لگانے سے پورا تالاب کا پانی آگ بن گیا، تیزاب بن گیا. اندازہ لگائیے کہ پھر قبر میں اس مردے کا کیا حشر ہوتا ہوگا جس کو وہ مارتا ہوگا. یہ وہ مناظر ہیں جو رسالوں میں لکھے گئے اسی دور میں نے وہ سب نوٹ کیے. اور پاکستان میں اس وقت جانا ہوا، بالا کوٹ بھی جانا ہوا، لوگوں سے بھی یہ واقعات سنے اور پرچوں میں بھی پڑھے. اور بالا کوٹ میں تو خود جا کر دیکھا، مسجد کو دیکھا کہ وہ ڈھا گئی، بازار کو دیکھا کہ وہ زمین دوز ہو گیا، ہوٹل کو دیکھا کہ اس کی صرف چھٹی منزل کی چھت نظر آ رہی ہے. اور پہاڑ جو تھا، پہاڑ کا ایک پورا بڑا سا ٹکڑا وہ گرا جس پر مکانات بنے ہوئے تھے، وہ پورا گرا نیچے دریا میں اور سب ختم کر کے رکھ دیے گئے. یہ اس وقت تھا جب فرشتوں نے جو باتیں ہو رہی تھیں اس میں یہ کہا کہ کیا پورا پہاڑ ان پر پلٹ دیں، تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ نہیں، صرف جھٹکے دے دینے ہیں بس. تو یہ نظام الہی ہے.
اللہ تعالیٰ نے تعینات فرما رکھا ہے ہوتی ہے۔ آج جو سزا اللہ کی طرف سے کورونا وائرس کی شکل میں ہے، ادھر ادھر کی باتیں لوگ کر رہے ہیں، ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، جو کہ اندھے ہیں۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ یہ بعد والا جو علم ہے اور آخرت کے حقائق ہے اور اللہ کے جو فیصلے ہیں، ان کو جانتے ہی نہیں۔ شرابی نشیڑو ان کے قدم ٹھیک سے پڑتے ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، کچھ اندھے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، اس کائنات میں کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ بے ایمان لوگ ہیں، بددیانت لوگ ہیں جو واقعات کو اتفاقی سمجھتے ہیں۔ یہ خدا فیصلے ہیں اس کے علم اور اس کی حکمت کی بنیاد پر۔ کوئی ذرہ ہوا میں اس کے حکم کے بغیر اڑ نہیں سکتا، کوئی پتا اس کے حکم کے بغیر گر نہیں سکتا۔ لہذا جو ہو رہا ہے اس کے علم کی بنیاد پر ہو رہا ہے، اس کے منصوبے کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ کل شیء بقدر، فرمایا کل شیء بقدر، ہر چیز اللہ کے منصوبے کے تحت ہوتی ہے۔ یہ منصوبہ الہی ہے۔ حکومتیں اندھی ہیں، ان کے نظام اندھے ہیں، ان کا رابطہ آسمان سے ٹوٹ چکا ہے، وہ زمین کے کیڑے ہیں، اس لیے وہ خدا کے فیصلے دیکھ نہیں پا رہے۔ اگر کوئی نبی آج ہوتے تو لوگوں سے یہی کہتے کہ اللہ سے ڈرو، یہ عذاب الہی ہے۔ یہ نہ کہتے کہ انتظام نہ کرو، تدبیر کرو، دوا استعمال کرو، یہ سب نبیوں کا فرمان ہے۔ تو بہرحال جہاں جہاں پر بھی ذکر آئے گا اور بات آ جائے گا، یہ لمبا سبق ہے بنی اسرائیل کے بارے میں۔ آج صرف اتنی آیتیں پڑھی گئیں اور ترجمہ پیش کیا گیا، اور یہ بات کہی گئی اس لیے کہ یہ باتیں عام طور پر اس طرح کہی نہیں جا رہی ہیں۔ لوگ ٹال جاتے ہیں، ماضی کا واقعہ سمجھتے ہیں، اور کسی قوم کا ذکر ہوتا ہے تو اپنے کو اس سے ہٹا لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم پر انطباق اس کا نہیں ہو رہا ہے۔ یہی سب سے بڑی غلطی ہے، اور قرآن فہمی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہی سوچ ہے۔